شان فکر بشر میں نہ آ سکے شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے شان حضور والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا ماہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے ماہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے. جی اچھا، اس سے پہلے کہ میں جج صاحبان کے پاس جاؤں، میں سب سے پہلے آتو جویریہ سے پوچھوں گی. جویریہ، آپ کو جو ہے وہ کیسی لگیں گی پرفارمنس؟ کیونکہ آپ جیسے جج صاحبان پر آپ بھی ان کو پہلی بار سن رہے ہیں، جیوری ممبر تو پہلے سن چکے ہیں. جی انفیکٹ پہلے راؤنڈ میں سنا ہم نے ان کو سنا. میرے خیال سے ان کا پہلے راؤنڈ والا زیادہ اچھا تھا، لیکن ان کا جو آج کا پرفارمنس ہے ماشاءاللہ آواز اچھی ہے، ان کا اٹھان ان کی آواز میں اچھی ہے، بہت اچھا انہوں نے سنبھل کے پڑھا. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بہت مجھے لگا ہے کہ سلپ ہوئے ہیں، اور یہ وہی والی بات جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب یہ زیادہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جتنا منجھا ہوا ہے اتنا پڑھیں. جی جیوری ممبرز، کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی ان سے ویسے دوسرے راؤنڈ میں؟ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، اور آج صادق نے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا، کہنا نہیں چاہیے. بہت اچھا پڑھنے والے. آج نروس نہیں تھے یہ پڑھتے ہوئے، لیکن پچھلی پرفارمنس میں تھے نروس. آج نروس نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا اکھڑا پڑھا ہے، بالکل بے رنگا. مطلب جو تاثیر جیسے کہتے ہیں نا، یہ کلام اگر آپ اس کا اصل سنیں تو ایک لطف ہے اس میں سننے میں. لیکن آج بہت، کیونکہ آواز بھی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اس لیے وہ ہم پریشان ہیں. اور آج کانفیڈنٹ بھی تھے. آج بہت، میں پچھلی پرفارمنس سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو بہت بہتر تھی آج کی پرفارمنس، لیکن وہ رچاؤ نہیں دے سکے آج. فصیح بھائی، آپ کو کیسا لگا؟ بس صادق نے جہاں بھی شان حضور کہا تو وہاں پہ حضور نے رے واضح مجھے نہیں لگا. حضور کا رے جو ہے وہ واضح نہیں تھا. صحیح، لیکن مجموعی تک اچھا پڑھا. ٹھیک ہے، سبھی بھائی. صادق کو میں کئی بار سن چکا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ہے. لیکن بیٹے، اس پوری نعت میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آیا بحیثیت طالب علم،
وہ یہ ہے کہ ایک دھن ہوتی ہے جس کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، جو ہم نے دھن ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں اس کو ہم دھن کو اوریجنل دھن کو پڑھتے پڑھتے کہیں کہیں بہلاوے لیتے ہیں خوبصورت کرنے کے لیے۔ اگر ہم اوریجنل دھن سے ہی باہر ہو جائیں اور بہلاووں پر آ جائیں تو جب دھن کی اوریجنل فیل غائب ہو جائے گی تو کلام بے تاثر ہو جائے گا، چاہے آپ کتنے اچھے پڑھنے والے ہوں، کتنے ہی کانفیڈنٹ ہوں، کیونکہ اوریجنل دھن پر رہنا، قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کام کریں۔ تو بہت اچھا نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ اس میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ویسے زبیر بھائی آپ کو، کیونکہ ہم نے پہلے متن کو سنا تھا، مجھے تو اچھے بچے اچھے پڑھنے والے ہیں۔ مجھے تو یہ اچھا لگا اس وقت، لیکن ظاہر ہے کہ میری رائے کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کلام کے اندر جو نہیں، رائے کی آپ کی امپورٹنس ہے زبیر بھائی، اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہمیں نمبر نہیں دینے ہوتے۔ ہمیں نمبر نہیں دینے ہوتے، بالکل۔ یہ ہمارے ویورز کو پتا ہونا چاہیے کہ نمبر ججز صاحبان ہی دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں، میں نہیں جج کر سکتا، لیکن ایک عامی کے طور پر مجھے تو آج کا ان کا پرفارمنس بہت اچھی لگی، مجھے اچھی لگی۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ جو خود گھر سے تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا، میں ایک بار پرومو شوٹ کرتے ہوئے ویسے بھی جس دن ہمارا پہلا دن تھا میں کھڑی ہوئی تو مجھے تو دل گھبرانے لگ گیا میرے یہاں پہ، تو کچھ پریشر تھا یہاں پہ، میں فوراً چھلانگ مار کے اتری یہاں سے، تو مجھے پتا ہے جگہ کا ایک پریشر ہے۔ میرا بھائی، آپ کو لگتا ہے جو آپ تیار کر کے آئے تھے بالکل ویسا ہوا؟ نہیں ویسا تو خیر نہیں پڑا، تھوڑا سا تو آپ کو لگا کہ سو بھی گیا تھا نیچے تو اس وجہ سے ابھی اٹھایا۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کمپٹیشن ہے۔ مجھے معلوم ہے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ نعت خوان روزے دار بھی ہیں، روزے کی حالت میں بھی ہیں، آپ تو دور سے سفر کر کے بھی آ رہے ہیں، تو کیونکہ آگے کوئی مسئلہ نہیں، دیکھتے ججز آپ کو کتنے مارکس دیتے ہیں۔ تو ابھی بریک میں کتنا ٹائم ہے بھائی؟ ابھی 1.5 منٹ ہے جی، تو ہم لے لیں دوسرا ایک کنٹسٹنٹ لے لیں یا ابھی ڈسکشن ہی کریں؟ ابھی 1.5 منٹ رہ جائے گا نا، تو میں چاہوں گی میرا خیال میں اب ذرا جہاں پہ غلطی لگی ہے نا، اب دیکھو اب اس کے نمبر تو نہیں ملیں گے، لیکن جہاں پہ غلطی لگی ہے نا وہ ذرا اس کو صحیح کر کے اگر آپ سنا دو شروع۔ جی جی ہاں صحیح ہے، انترے سے ہاں۔ والفجر کے چہرے کو قرآن نے کہا، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر ہوگی ہماری آج کی دوسری کنٹیسٹنٹ، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہمارا جو بنو سما کی آواز کا سیگمنٹ ہے اس میں پہلی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی، اب ہم چلتے ہیں دوسری پرفارمنس کی جانب۔ ہماری دوسری جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں مہنور شاہد، جن کا تعلق اٹک سے ہے اور وہ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کا آئی ڈی ہے 02۔ جی مہنور، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ مہنور کون سا کلام پڑھیں گی؟ جی آ رہی ہے۔ کس کی آمد ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ تیار ہیں کیجئے۔ کس کی آمد ہے، یہ کیسی
चमनारा हर तरफ फूल महकते हैं बहार किसकी आमद है इत्र अफशा जो मदीने जो मदीने से हवा आई है जुल्फ़े महबूब यकीनन किसकी आमद है। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुफ्ती नवीद अब्बास भाई भी हमारे साथ जी जी मौजूद बिल्कुल। हैं। जजेस हमारे साथ हैं ही सी, तो फिर आप पूछ लीजिए फसी भाई से। मैं फसी भाई की जानिब बिल्कुल चलते हैं, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि फसी भाई हमारे पास जो है वो इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सभी भाई मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुफ्ती नवीद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हम मुफ्ती साहब आप कुछ थोड़ा सा कमेंट अगर करना चाहें इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ी है। बाकी चूँकि ये मेरा मनसब नहीं है, ये हज़रात माशाल्लाह सीनियर भी हैं और इस शोबे को जानते भी हैं। जी ठीक है। चूँकि बुनियादी तौर पर नात ये नहीं कि नात हमारा शोबा नहीं है, नात तो सब मुसलमानों का शोबा है, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़, लेकिन एक मखसूस अंदाज में जो नात हमारे मुल्क में पढ़ी जाती है तो उस कलाम से उस सारी चीज़ों को ये हज़रात चूँकि बेहतर जानते हैं, तो इन्हीं से हमें भी रहनुमाई लेनी चाहिए और सबको लेनी चाहिए। वही कह रहा हूँ कि आपसे मैंने वैसे ही पूछा है कि आपको कैसे लगी? माशाल्लाह, एक तो ये आपका ये अचानक तब्दीली, सेट तब्दील होना, फिर माशाल्लाह इतना अच्छा इस्लामाबाद से आपने उनको लिया, और फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो नौजवान हमारे सामने बैठे हुए हैं यहाँ, ये भी यकीनन मुझे मेरे इल्म में आया कि ये इसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचे, और फिर मुल्क के सीनियर तरीन लोग आपने, और ख़ास बात यह है कि दोनों सैयद सादात मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, हज़रत क़िबला सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब और जनाब मोहतरम जनाब सैयद फसीउद्दीन शाह साहब सोहरवर्दी, ये दोनों बुज़ुर्ग हैं, और माशाल्लाह इतने बुज़ुर्ग भी नहीं हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं और नात के तमाम रुमूज़ को जानते भी हैं। तो ये बहुत मतलब समा ने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। फसी भाई, आपको आवाज़ अगर आ रही है तो आप भी प्लीज़ अपने कॉमेंट दीजिएगा। महानूर ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन जो रचाव पढ़ने का इस कलाम के अंदर होना चाहिए वो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, रचाव नजर नहीं आया। और कोई मिस्टेक आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहें? मिस्टेक तो बताया, कोई मिस्टेक मुझे कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक नहीं, आप कह रहे हैं रचाव नजर नहीं आया। हाँ नहीं, इतना खूबसूरत कलाम है, इसके अंदर जो रचाव, इसके रचाव के साथ पढ़ती तो बहुत अच्छा तासुर जाता। चलें, ठीक है जी। सभी भाई, मानूर ने यकीनन हम सब ने सुना है, बहुत खूबसूरत अदा किया, ख़ास तौर पे अंतरे में,
لیکن بیٹے جب آپ نے شروع کیا نا تو آمد ہی پر اتنا توقف کیا آپ نے جس کا دھن تقاضا نہیں کرتی تھی. آپ پھیلا کر اسے ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن لفظ بعض ایسے ہوتے ہیں فوری طور پر ادا ہو جائیں اور اس سے دھن کو بھی متاثر نہ کیا جائے تو وہ ذرا زیادہ کیچی ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ لفظ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے ترتیب سے، جیسے موتی ہوتے ہیں تسبیح کے. تو اس وجہ سے ذرا سا مسئلہ پیدا ہوا آپ کی خوبصورتی میں پڑھنے کی. لیکن آپ نے انترے میں جو بعض جگہیں لی ہیں وہ بہت مہارت سے لی ہیں، بہت کمال لی ہیں اور دل خوش کیا، اور آپ کی رینج بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی اب پھر تیسرے کنٹیسٹنٹ کا ٹائم ہو گیا پھر زبیر بھائی. اب تو جی تیسرے کی طرف چلتے ہیں اب، اور تیسرے اور آج کے آخری تیسرے اور آج کے آخری میں یہ سوچوں تینوں اگر نے بہت اچھا پڑھا تو پھر کون جائے گا کمپٹیشن سے؟ بس پھر امتحان یہاں شروع ہوگا نا، پھر ان کا امتحان شروع ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. جی کراچی اسٹوڈیو سے ہی ہمارے آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ عمر قریشی کا نام ہے، ان کا آئی ڈی ہے 03. عمر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عمر کون سا کلام تیار کر کے آیا؟ جی پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے، میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں. اچھا. میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر دوں. میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری. پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں ذرا پہلے جوری ممبرس کی جانب آتی ہوں. لیڈیز فرسٹ، آپ سے شروع کروں گی. ویسے یہ بالکل اینڈ میں تو یہ بالکل ہی سر سے بھی چلے گئے اور انہوں نے بہت ڈسٹرب کر دیا آخری لائن کو، لیکن باقی کوشش اچھی کی ہے انہوں نے. میں نہیں کہوں گی کیونکہ تیاری کرتے ہیں اور پھر روز سے بھی ہوتے ہیں سو ایک دم سے بلنٹلی تو نہیں، لیکن ماشاءاللہ اچھا پڑھا، کوشش اچھی کی. جہاں جہاں یہ کمزور ہیں پڑھنے والے کو کافی مرتبہ خود بھی پتہ چل جاتا ہے، مگر اینڈ ان کا بہت زیادہ ڈسٹرب تھا. اچھا مجھے ان کی پہلی والی پرفارمنس یاد ہے کہ پہلا بہت پیارا پڑا تھا، بہت پیارا آج بھی پڑھا مجھے تھا. ان کی آواز نیزل وائس بہت فیل ہو رہی تھی. اویس تھوڑی سی ناک میں جا رہی تھی. سلمان پہلے کچھ اس پہ کہنا چاہتے ہیں خصوصی طور پہ. سلمان جی سلمان کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا اور سلمان کا اکثر جو ہے نا وہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ آج بھی عمر نے کافی اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی. اوبویسلی جب اتنا آپ سیکنڈ راؤنڈ میں آ گئے ہیں اور اب آپ
مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے تو اس کا پریشر بھی بنتا ہے. آف کورس ہے. یہ بہت اچھی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. ان کی جو نیزل ٹیون ہے وہ ایک الگ ٹچ دیتی ہے. آج انہوں نے غلطی یہ ہے کہ سر میرے حساب سے انہوں نے شاید آدھا سر اوپر زیادہ لے لیا تھا جس کی وجہ سے یہ انترے میں سنبھال نہیں پائے. اور ہم اس پہ یہی تبصرہ کر رہے تھے کہ لیکن جب یہ نیچے اور جاتے ہیں انترے کے بعد آ کے تو یہ پھر اور بالکل ڈیپ چلے جاتے ہیں. جب آپ اوور آل پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے نا تو پھر آدمی ویسے ہی ڈرین ہو جاتا ہے. آج تینوں ہی بچے نا اس میں مشکلات کا شکار لگے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ تینوں کو ویسے لیکن جب گلا ساتھ میں دے رہا ہوتا ہے پھر آپ کو مسٹیک ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آج ہمارا سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کا مطلب یہ تینوں پارٹیسپینٹ پہلے آ چکے ہیں. اب جب وہ پہلے آ چکے ہیں انہوں نے یہ ایمبیانس دیکھا ہوا ہے, یہ اسٹرکچر دیکھا ہے, فارمیٹ دیکھا ہے, تو ایک طرح سے وہ یوز ٹو تو ہوئے ہوئے ہیں نا. پھر بھی اگر پرفارمنس آپ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں پرفارمنس اس طرح سے ہیں, تو کیا اس بات کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دو ایلیمنیٹ ہو جائیں آج؟ نہیں ایلیمنیشن تو ایک ہی اساتذہ کرام کا فیصلہ ہے, ہم نہیں کر سکتے. باجی ایک چھوٹا سا میں بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پریکٹس بھی نا آپ کو مشکل میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اتنی زیادہ ریپیٹیشن گھر میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں, یہاں بھی آگے کر رہے ہیں, پھر کانوں میں ہاتھ لگا کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ جب پریکٹس کر دی نا, ایک نعت طے ہو گئی, اس کی پریکٹس کر لی, چھوڑ دیں اس کو, اس کے بعد صرف درود شریف پڑھیں اور یہاں کے پرفارم کریں. اچھا دیکھیں یہ تو مقابلہ ہے, لیکن زبیر بھائی دیکھیں ہم روز اپنا یہ شو بھی کرتے ہیں نا, تو میں بھی شو شروع ہونے سے پہلے ساری جو ہے وہ آیات کا ترجمہ, آیات پڑھی ہوتی ہے, درود پڑھی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کر سکتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ نا کوئی پلاننگ ہوتا ہے. تو میں بھی ان سے بعد میں سب سے آخر پوچھوں گی کہ علی غلطی تو ہو جاتی ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اب ہم میرا خیال میں فصیح بھائی کی طرف جائیں. فصیح بھائی آپ کا ہم فیڈ بیک سننا چاہیں گے. یہ عمر قریشی نام ہے ان کا. جی 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 عمر قریشی صاحب نے بس نعت پڑھ دی, جیسے کہ کسی محفل میں ان کو ٹائم ملا تو انہوں نے کہا کہ نعت سنانا چاہتا ہوں, انہوں نے پڑھ دی. اور جو انہوں نے اینڈ کیا ہے وہ تو بالکل ہی یعنی بکھرا ہوا, جیسے کہنا چاہیے نعت کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں کیا. اچھا اینڈ اچھا نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں پڑھ دی, اس کا مطلب ہاں بس انہوں نے نعت پڑھ دی. اوور آل پرفارمنس بھی اس سے بھی آپ متاثر نہیں ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں متاثر نہیں. ٹھیک ہے. جی عمر قریشی صاحب آپ بتائیے کیا ہوا؟ شاید پریکٹس کی وجہ سے گلا جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے اور تھوڑا سا. بیٹا آپ کا گلا اس وقت کتنا جڑ میں ہے, کھرج میں ہے, آپ کو پتہ ہے. جب ایسا کلام جو بہت کومل ہو اور جس کا ہائی نوٹ پر انترا ہو تو گلے میں لوچ رہنی چاہیے نا. اتنا نیچے ریاض کرو گے تو گلا تو کام ہی نہیں کرے گا پھر جا کر. دوسری بات یہ کہ جب مقابلے میں نعت پڑھتے ہیں بیٹا تو شروع سے لے کر آخر تک ہر لفظ اور ہر سانس آپ کو سوچ سمجھ کے لگانی. یہ نہیں کہ نعت ختم ہو گئی چلو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, کہیں بھی لے جا کے پھینک دیا آپ نے کچھ, یہ نہیں چلتا. سارا تاثر سر کا جو ہے وہ اس کے حسن سے ہے, اور حسن ہے اس کی ادائیگی کا پھیلانا, کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ نے ایک شعر بہت اچھا پڑھ لیا, آگے لے جا کے پھینک دیا اس کو کہ چلو ختم ہو گئی نا. یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. مقابلے میں تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے. حالانکہ آپ نے نعت اپنے گلے کی اپنی آواز کی مناسبت سے منتخب کی اور اس کا نوٹ آپ نے لیا ٹھیک, لیکن بیٹے بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے ہر چیز میں, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, لیکن آج آپ نے بس کیا کہوں, لیکن سر سے اتر جانا بہت بڑی غلطی ہے. سر سے اتر جانا اور کبھی کبھی سر سے بہت اوپر والے سر بھی لے جانا. اچھا میں اب جو ہم نے اتنی غلطیاں نکالی ہیں, تو اب ایک شخص جو کہ اب کیونکہ جو سننے والے داد دیں گے, نوید بھائی آپ کو کیسا لگا؟ حوصلہ افزائی تو ضروری ہے نا. نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو ہمارے کانوں کو تو بہت اچھا لگا. باقی یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا ظاہر خاص مخصوص شعبہ ہے. یہ تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں یہ تو نعت کے حوالے سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں باقاعدہ. ان کا رسالہ اور یہ ساری چیزیں ہماری نظر سے بھی گزرتی ہیں. تو میں تو ان نئے پڑھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ ایک آپ ریاض کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو ایک تو اپنے طور پر کرتے ہیں, آپ ایسے اساتذہ کو پکڑیے, تھوڑی ان کی خدمت کیجئے اور ان سے تعاون لیجئے. بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. خدمت کی وضاحت کر دیجئے, پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. خدمت کی وضاحت یہ ہے کہ آپ اساتذہ کی عزت, تعظیم, تکریم بجا لائیں, اور استاد سے جو وقت لیا ہے اس وقت پر وہ پہنچیں
اور کوشش کر کے استاد سے وقت لیں. ظاہر ہے کہ استاد کا ادب کرنا یہ بھی اس کی خدمت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹ تو آج پڑھ لیے ہیں, تو پھر اب ادھر سے ہمارے پاس اگر وقت ہے تو کچھ کلام سن لیں, اگر تو بریک پہ جانے سے پہلے وقت ہے بالکل جویریہ سے تو میرا خیال میں کلام سنتے ہیں اور پھر ہم بریک پہ جا کے کمپائل کریں گے ریزلٹ. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. جی جی بسم اللہ. انشاءاللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سی اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر, ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی, ہم بھی آقا کی دربار تک جائیں گے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سی